جنوبی ایشیا زمین پر ثقافت کے لحاظ سے سب سے رنگا رنگ خطوں میں سے ایک ہے، جہاں عظیم قومیں ابھرتی رہیں، ترقی کرتی رہیں اور زوال کا شکار بھی ہوئیں۔ برصغیر کی تاریخ پر ان تمام عروج و زوال نے گہرا نقش چھوڑا۔ سب سے بڑی لیکن سب سے پرانی ایڈوانس سویلائزیشن، قبل مسیح کا زمانہ اور اتنی شاندار پلاننگ کہ آج کا انسانی دماغ بھی انہیں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ نہ صرف پکے گھر بلکہ ڈبل اسٹوری گھر، اٹیچ باتھ روم کے ساتھ، ماڈرن واٹر پروف پولز، روڈ سیوریج سسٹم۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن کی، جہاں ابھی بھی سینکڑوں سوالوں کے جوابات ماہرین دینے سے قاصر ہیں۔ ول ڈورینٹ، جو تاریخ کے عظیم ترین مورخین میں سے ایک ہیں، اپنی کتاب دا اسٹوری آف سویلائزیشن میں لکھتے ہیں، شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جب کیوپس نے پہلا عظیم اہرام تعمیر کیا، اس وقت موئنجودڑو اپنی ترقی اور عروج کے عہد میں تھا۔ ویسے تو موئنجودڑو کا لفظی مطلب ماؤنڈ آف ڈیڈ ہے، یعنی مردوں کا ٹیلہ، مگر آج بھی یہاں زمین کے اندر دفن دنیا کی سب سے اہم تہذیب کے آثار سانس لے رہے ہیں۔ یہ تہذیب زندگی گزارنے کے اصولوں کے ساتھ ساتھ تخلیقی اور فن تعمیر کے ہنر میں بھی ماہر تھی۔ ان کے تعمیر کردہ مکان خوبصورتی اور مضبوطی کی بہترین مثال تھے۔ شہری منصوبہ بندی، ٹاؤن پلاننگ اور ایڈوانس ڈرینیج سسٹم، یعنی جدید نکاسی آب کا نظام، ان کی ذہنی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مگر افسوس، ہم اب تک ان کی ذہنی ترقی اور فکر اور بلندی تک نہیں پہنچ سکے کہ ان کی تحریروں اور زبان کو سمجھ سکیں، یعنی ان کی زبان کو ڈیکوڈ کر سکیں۔ میں ہوں سجاد مہدی، اور آج سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے دریائے سندھ کے کنارے آباد ہو کر منتشر ہو جانے والی انڈس ویلی سویلائزیشن سے، جسے ہم ہڑپا سویلائزیشن بھی کہتے ہیں۔ ہم اس سیریز میں ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ اس تہذیب کی تاریخ کا بغور جائزہ لیں گے، ثقافت، مذہب، تجارت اور بہت سی چیزوں پر بات کریں گے، اور آپ کے سامنے اس تہذیب کے بارے میں سنی سنائی باتوں کے بجائے ایک مستند تحقیق، سالڈ ریسرچ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم انڈس ویلی کی کہانی کا آغاز اس کے دریافت کی داستان سے کرتے ہیں۔ تو چلیے کھوج لگاتے ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی دریافت کی کہانی آخر ہے کیا؟ جیمز لیوز نامی ایک برطانوی سپاہی ایسٹ انڈیا کمپنی میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ کچھ دستاویزات کے مطابق جیمز ایک جاسوس اور رپورٹر بھی تھے۔ اسی وجہ سے ان کا ایک فرضی نام چارلز میسن بھی تھا۔ یہ صاحب تاریخ کی کتابوں میں چارلز میسن نام سے زیادہ مشہور ہیں، لہٰذا ہم اس ویڈیو میں بھی انہیں چارلز